آج آپ کے سامنے بدعت کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن میرا ایک طریقہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مثالوں سے آپ کے سامنے ایک چیز واضح کی جائے۔ تو میں بدعت کے بارے میں آج آپ کے سامنے فوج کی ایک مثال رکھوں گا اور اس سے واضح کروں گا کہ یہ بدعت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں غلط ہے۔ فوج کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ فوج کے جو یونٹ ہوتے ہیں، اس یونٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک کام وہ جو ان کے فرائض ہوتے ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں روزانہ کی فکس، مثال کے طور پہ صبح اٹھنا ہے تو پریڈ کرنی ہے، پریڈ کے بعد پھر فلاں کام ایک بندے کا ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، فکس کام ہوتے ہیں جن کو ڈیوٹیز کہتی ہیں، اور اس ڈیوٹیز کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، باہر بازار بھی جاتے ہیں، وہ ان کی لائف علیحدہ ہوتی ہے، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو فوج کے اندر ایک فوجی کی دو طرح کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ ایک فکس ڈیوٹیز جو اس فوج کی طرف سے فکس کی گئی ہوتی ہیں، اور باقی مباح ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ وہ ڈیوٹیز نہیں ہوتی، وہ اس کے اپنے افعال ہوتے ہیں جو وہ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھیں، غور کریں ذرا۔ جو فکس ڈیوٹیز ہیں جو فوج کی طرف سے لگائی گئی ہیں، وہ ڈیوٹیز وہ اپنی مرضی سے تبدیل بھی نہیں کر سکتے اور خود اپنی مرضی سے کوئی چیز ڈیوٹیز کو ایڈ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی فوجی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب سارے فوجی یا میں روزانہ یہ کام لازمی کریں گے۔ اور جو دوسرے کام ہیں، ایکسٹرا کام، ان کے اندر کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فوج کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے کوئی بھی کام کریں، صرف فلاں کام نہیں کرنا۔ اس میں کچھ چیزیں منع کی گئی ہوتی ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، یعنی ممانعت کچھ چیزوں کی ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ تو دو حصے ہو گئے نا فوجی کی زندگی کے افعال کے دو حصے ہو گئے۔ ایک اس کے ڈیوٹیز جو فوج کی طرف سے فکس ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، جو اس نے کہہ دیا صرف وہی کرے گا، باقی ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اور باقی کاموں میں ساری چیزیں جائز ہیں، صرف جو اس نے ممنوع کر دی ہے فوج نے، ڈپارٹمنٹ نے، وہ نہیں کر سکتا۔ سیم یہی چیز ہمارے دین کے اندر ہے۔ ایک پرانے زمانے سے فقہی قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ الاصل فی العبادات التوقیف، کہ عبادات میں اصل چیز وقف کرنا ہے۔ وقف قرآن میں کرتے ہیں نا، رکنا، کہ اصل چیز ہے رک جانا۔ جب اللہ نے کچھ نہیں کہا تو تم نے رک جانا ہے، ممانعت ہے، جب تک کہ اللہ نہ کہے۔ الاصل فی العبادات التوقیف والاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ جو اشیاء ہیں ان کے اندر اصل چیز اباحت یعنی مباح ہونا ہے، وہ تم جو چاہو کر سکتے ہو جب تک کہ ممانعت اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ تو یہ سیم وہی فطری اصول ہے۔ اسلام عین دین فطرت ہے، فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز فوج میں صحیح تھی وہی چیز یہاں پہ بھی صحیح ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ بدعت والی جو ممانعت ہے، یہ اسلام کے اندر کیوں رکھی گئی اور اس پہ اتنی سختی کیوں کی گئی؟ جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ارشادات کیوں ہیں بار بار کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ مختلف جگہ جگہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، یہ کیوں ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ دیکھیں، پہلے تو کیا ہوتا تھا، ایک نبی آتا تھا، پھر لوگوں کو کتاب دی جاتی تھی، اور وہ نبی جب چلا جاتا تھا تو لوگ کتاب تبدیل بھی کر دیتے تھے۔ ایک بندہ اگلے تک جب پیغام پہنچتا تھا، اس سے اگلے تک پیغام پہنچتا تھا، وہ کچھ دن کے بعد تبدیل ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر آپ نے وہ تفسیر سنی ہوگی نا ابن عباس کی، کہ نوح علیہ السلام کے وہ 5 بت تھے۔ پہلے شیطان نے، ابن عباس کہتے ہیں پہلے شیطان نے ان کو کہا کہ بس خالی بت بنا کے رکھ دو اور تمہارے سامنے پڑے رہیں گے، تمہیں یاد آتے رہیں گے تو تم عبادت کرو گے۔
اگلی جب نسل آئی وہ فوت ہو گئی تو اگلی نسل کو کہہ دیا کہ وہ تمہارے پرانے جو تھے وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، تم انہی کی عبادت کرو. ایسا ایسا تبدیل کرواتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی تبدیلی ہوتی تھی نیا نبی آ جاتا تھا اور وہ پچھلی ساری چیزوں کو ختم کروا دیتا تھا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ کہ اللہ کتاب نازل کر دیتا تھا اور جو اختلافات ہوتے تھے اللہ وہ اختلافات نئے نبی سے دور کروا دیتا تھا. لیکن جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا تھا اللہ نے. اس بندوبست کا طریقہ کیا کہ جس جگہ سے فالٹ ہو سکتی تھی، خرابی پیدا ہو سکتی تھی، اس جگہ کو بند کر دیا. ایک تو وہ کتاب، اس میں جو تبدیلی کر دیتے تھے اس کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا. اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا نا. اور پھر اللہ نے اپنے ذمہ اس طرح نہیں لیا بلکہ وہ بھی ہمارے کندھوں پہ اوپر ڈالا کہ حفظ کی فضیلت اتنی بتا دی کہ ہم نے ہی اس کو حفظ کر لیا. اور دوسرا جو یہ بدعت والا مسئلہ تھا کہ تبدیل ہونے کا ڈر تھا، خوف تھا کہ ایک بات پہلے کچھ اور آئی، آگے جا کے تبدیل ہو گئی، آگے دوسرے کو بتایا اس نے تبدیل کر دی، اس کے لیے یہ بدعت اس کی مکمل ممانعت کر دی اور کہا کہ یہ جو بدعت کا کام کرے گا وہ مردود ہوگا اور قیامت کے دن اس کو برابر نہیں چھوڑا جائے گا، الٹا نقصان میں چھوڑا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب ہم بدعت کریں گے تو ہم اگر کوئی اچھا کام نہیں بھی کر رہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. دو مزدور، ایک مستری اور ایک مزدور کہیں کھڑے تھے، ان کو کام نہیں مل رہا تھا اڈے پہ. انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان گرا ہوا ہے. انہوں نے گرے ہوئے مکان کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کیا لیکن مالک نہ ملا. انہوں نے کہا جی کہ چلو مکان گرا ہوا ہے، ہم بھی فارغ ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا تو ہم یہ مکان بنا دیتے ہیں اچھی نیت سے. شام کو مالک آ جائے گا، اگر اس کو اچھا لگے گا تو ہمیں پیسے دے دے گا، نہیں دے گا تو ہمارا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا نا، ہم تو فارغ ہیں تو ہم کام کر دیں گے. تو اگر اس کو پسند آیا تو وہ انعام دے دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں دے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے وہ مکان بنا دیا. اب شام کو مالک آیا. مالک نے کہا یہ میرا مکان کس نے بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے بنا دیا ہے، آپ ہمیں اس کے پیسے دے دیں. آپ تھے نہیں، ہم ڈھونڈتے رہے، ہمیں پتہ نہیں چلا تو ہم نے یہی سوچا اچھی نیت سے، نیک نیتی سے کہ یہ آپ نے کام کر دیا تو ہم یہ بنا دیتے ہیں، آپ کو چاہیے ہوگا، مکان گرا ہوا تھا. اس نے کہا تم نے مجھ سے پوچھنا تھا، میرا مکان تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ مکان بنانا ہے کہ نہیں. خالی گرا ہوا دیکھ کے تم نے اس کو نہیں بنانا تھا. ظاہری صورت کو دیکھ کے تم کہو کہ جی بڑا اچھا ہے اس کو بنا دوں. اسی کو تو وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اعمال مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہی چیز تو تمہیں بتاتا ہے. اور یہی شیطان نے آدم اور حوا ان کو اسی طرح بہکایا تھا نا. تو تم نے کیسے سوچ لیا؟ بھئی جس کا مکان ہے اس سے پوچھنا چاہیے تھا. تم نے اپنے ذہن سے سوچ لیا، اچھی نیت کر لی. خالی اچھی نیت نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا چلو خیر ہے، تم نہیں دیتے تو نہ دو، ہم تو فارغ کھڑے تھے، ہم نے کام کر لیا، چلو ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ایسے کیسے جا رہے ہیں، ادھر آؤ. یہ مکان کل میں نے مزدور بلوا کے گرایا تھا، میں نے یہاں پہ پارکنگ بنانی تھی، میں نے کچھ اور بنانا تھا، فیکٹری بنانی تھی. یہ مکان میں نے گروایا تھا، تم نے بنا دیا، پھر مجھے مزدور بلا کے ان کو پیسے دے کے یہ گروانا پڑے گا، مجھے الٹا جرمانہ دو. یعنی لینے کے دینے پڑ گئے. یہ ہے کہ جب میں اپنی اچھی نیت سے سوچوں گا اور وہ چیز میری نہیں ہے، وہ تو کسی اور کی ملکیت ہے، میں کیسے اچھی نیت سے سوچ سکتا ہوں؟ اسی وجہ سے یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی کہ قیامت کے دن میرے سامنے میرے اصحاب آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا. پھر اچانک ہی فرشتے آ جائیں گے، ان کو روک لیں گے. تو فاقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ کہوں گا اے رب اصحابی، کہ اے میرے رب یہ میرے تو صحابی ہیں، میرے اپنے بندے ہیں، ان کو آنے دیں، ان کو کیوں روک لیا؟ تو پھر فیقول، تو پھر وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ لا تدری ما احدثوا بعدک،
آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے گل بیچ میں شامل کر کے کھلا دیے، نئی نئی چیزیں اسلام میں کیا کیا داخل کر دی، آپ نہیں جانتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، ان کو دور کر دو مجھ سے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ تو یہاں وہی مکان والا معاملہ، خالی برابر برابر نہیں چھوٹیں گے کہ فارغ تھے تو ایسی برابر چھوٹ جائیں گے، الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے میرے بھائیوں، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، اس چیز کے اوپر آج کل جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں بدعت کے اوپر، وہ میں آپ کے سامنے ان کی بھی تفصیل کچھ رکھ دیتا ہوں۔ پہلا جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اونٹ ہوتے تھے، آج جہاز آ گئے ہیں، تو یہ کیا پھر ہم جہاز پہ کیوں چڑھتے ہیں؟ ہم تو پھر اونٹ پہ ہمیں چڑھنا چاہیے، اونٹ کی سواری کرنی چاہیے۔ تو وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک ہمارے عام معاملات ہیں۔ عام معاملات کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ لازمی قرآن اور حدیث میں اس کا حکم موجود ہو، یہ تو صرف عبادات کی بات کر رہا ہوں میں، یہی تو پیچھے اصول بتایا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک اور حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے بہت سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پہ وہ کھجور جو تھے نا، کھجوروں کے درخت جو نر اور مادہ تھے ان کو اس کے اوپر ڈالتے تھے تاکہ کھجور زیادہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہ کیا کرو، تو انہوں نے نہیں کیا، تو اگلے سال پھر پھل نہیں ہوا، زیادہ کم ہوا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی کہ اس طرح پھل نہیں ہوا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، کہ جب میں تمہیں تمہارے دین میں سے کوئی چیز کا حکم دوں فخذوا بہ، پھر اس کو پکڑنا، پھر اس کے اوپر لازم عمل کرنا۔ اور وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِرَأْيٍ، اگر میں اپنے رائے سے کوئی دنیاوی معاملے میں کوئی بتاؤں، جیسے یہ دنیاوی معاملہ تھا کھجوروں والا، تو انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں، اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی دیں پھر بھی لازم نہیں ہے ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ماننا ہے وہ دین کے معاملات میں بات ماننا ہے۔ تو اس لحاظ سے یاد رکھ لیں، یہ جو جہاز پہ چڑھنا ہے یہ دین کا معاملہ یا ثواب کا معاملہ نہیں ہے۔ جب ہم ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں حکم دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث میں حکم ہونا چاہیے، نہیں تو وہ بدعت ہوگی۔ پھر اس کے اوپر آگے اشکال کرتے ہیں کہ اچھا آپ تو کہتے ہیں کہ جی ثواب کی نیت سے جو کریں تو اس کے لیے حکم ہونا چاہیے، تو ہم تو بہت سے کام ثواب کی نیت سے کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ مثلا کہ ہم صرف اور نحو کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم اسماء اور رجال کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اب صرف اور نحو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ہی نہیں، اسماء اور رجال کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ہی نہیں تھا نا۔ اور یہ کام یہ دنیاوی نہیں ہے، دینی کام ہے اور ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ صرف کا علم، نحو کا علم، گرامر کا علم اور اسی طرح اسماء و رجال کا علم، یہ ہم کس اصول حدیث ہے، یہ سارے کے سارے ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں جی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ثواب کی نیت سے کام کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کا حکم نہ ہو تو وہ بدعت ہے، تو پھر یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ بدعت کیوں نہیں ہے، یہ اس بدعت کی تعریف میں کیوں نہیں آتا۔ تو سمجھیں، جو حکم ہوتا ہے، حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ۔ جب کوئی کسی کو حکم دیتا ہے تو بالواسطہ حکم بھی ہوتا ہے، بلا واسطہ بھی حکم ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، مثال کے طور پہ میں اپنے کسی شاگرد کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلاؤ، اور جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ گلاس ڈھونڈے گا، پھر اس کے بعد ٹوٹی کھولے گا، پانی بھرے گا، پھر لے کے آئے گا نا، اور بھی کافی کام کرے گا۔ اب مجھے بتائیں، میں نے گلاس ڈھونڈنے کا حکم دیا تھا، بلکہ میں نے تو منع کیا تھا کہ اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف پانی لے کے آؤ یا صرف مجھے پانی پلاؤ۔
تو یہ دوسرے حکم کہاں سے آ گئے؟ اس نے تو غلط کیا، میری نافرمانی کی، میں نے تو اس کو کہا تھا اور کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، اس نے نافرمانی نہیں کی. میں نے جب حکم دیا کہ پانی مجھے پلاؤ یا پانی لے کے آؤ، تو وہ حکم پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ گلاس نہ ڈھونڈتا. تو اس گلاس ڈھونڈنے کا حکم بالواسطہ موجود ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ حکم نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ حکم اس پہ موجود ہے. ٹوٹی کھولنے کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا میں نے، لیکن اس کے بغیر وہ پانی پلا ہی نہیں سکتا، وہ وسیلہ ہے وہ. تو یہ جو انڈائریکٹ حکم ہوتا ہے یہ بھی حکم ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو صرف نحو کی بات کرتے ہیں، اسماء اور رجال کی بات کرتے ہیں، علوم حدیث کی بات کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ صرف نحو ہے نا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ حکم ہے نا قرآن کو سمجھنے کے لیے، آسان کر دیا، اس کو سمجھو. قرآن کو سمجھنے کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، قرآن میں بھی ہے. تو اب اس کو سمجھنا صرف اور نحو کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ انڈائریکٹ حکم صرف اور نحو کا موجود تھا. صحابہ کے دور میں ضرورت نہیں تھی. مثال کے طور پہ ایک لڑکے کو میں نے حکم دیا پانی دو، پانی بھرا ہوا پڑا ہے، تو اس کو گلاس نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ پانی ویسے ہی مجھے پلا دے گا، پکڑا دے گا. اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے سامنے گلاس پڑا ہے. اگلے دن میں آیا تو گلاس ہی نہیں تھا. اب میں کہتا ہوں پانی پلاؤ، اب وہ گلاس ڈھونڈے گا، کیونکہ پہلے دن تو گلاس پڑا تھا، اب دوسرا دن ہے، اب گلاس نہیں پڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو سمجھنا اس وقت ویسے ہی سب کے لیے آسان تھا، ان کی زبان تھی. بعد والوں کے لیے یہ گرامر، صرف، نحو یہ سمجھنا مجبوری تھا، انڈائریکٹ حکم تھا. اسی طرح یہ جو قرآن کے اندر حکم آتا ہے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لو. یہ حکم جو تھا یہ اسماء اور رجال کے لیے یہ انڈائریکٹ حکم ہے، اس کے اندر ہی ہے موجود. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو وہاں پہ تحقیق کر سکتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے تھے کہ یہ حدیث آپ نے بات کی ہے یا آپ نے نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. لیکن اس کے بعد تو ہمیں تحقیق کرنی تھی نا. پھر ہمیں یہ ان جاءکم فاسقم بنبأ کے تحت اسماء اور رجال کا علم، کہ کون راوی درست ہے، کون راوی عادل ہے، ثقہ ہے، یہ سارے کے سارے اصول وضع کرنے پڑے اور لوگوں کے اوپر تان کرنا پڑا کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ مجہول ہے، فلاں فلاں چیزیں. یہ ساری کے سارے اسماء و رجال کا معاملہ جو ہے یہ اس آیت کے تحت ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر حکم نہ ہو. ہاں ڈائریکٹ حکم نہ ہو، انڈائریکٹ حکم موجود ہوتا ہے. اگلی چیز آ جاتی ہے اشکال، ایک اور میں آپ کو بتاؤں. پھر کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں معراج والی رات کو 27 رجب ہوتی ہے، اس رات عبادت کرتے ہیں، تو اس کے اوپر تو نفل پڑھنے کا حکم موجود ہے. اور آپ کے لوگ سوموار والا دن فکس کر لیتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں جی کہ اس دن نفل نہ پڑھیں، آگے پیچھے نفل پڑھیں. فکس کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آپ کے اپنے بندے جب تقریر کرتے ہیں تو وہ مسجدوں کے اندر ایک ڈے فکس کر دیتے ہیں، ایک دن، کہ روزانہ سوموار کو، ہر ہفتے سوموار کو 10 ہوا کرے گا. کرتے ہیں نا. اس طرح ختم بخاری ہوتا ہے، سال بعد بخاری کا ختم کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جس میں ایک دن فکس کر لیتے ہیں. اکثر جگہوں پہ فکس کیا جاتا ہے. تو یہ بھی تو بدعت ہوگی. حکم تو موجود ہے لیکن ایک ٹائم فکس کرنا یہ بدعت ہے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھ لیں، عبادت یہ بدعت کس میں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا معاملات میں نہیں ہے، عبادات میں ہے. عبادات کے اندر مختلف پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو نہیں ہوتا. عبادات کے اندر الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر، خالی الفاظ ہوں. عبادات کے اندر حیت یعنی شکل بھی ہو سکتی ہے، کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی، پہلے ایک رکعت قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، یہ اس کی حیت ہے، شکل ہے. اور اس کے اندر تعداد بھی ہو سکتی ہے کہ 2 رکھتے ہیں، 4 رکھتے ہیں، 6 رکھتے ہیں، یہ تعداد بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے اندر وقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، یہ اس ٹائم پہ پڑھنا ہے. یہ مختلف پہلو ہیں.
عبادات کے مختلف پہلو ہیں، تو اللہ نے عبادت کا جو پہلو متعین کر دیا وہ تو فکس ہے، جو پہلو اللہ نے متعین نہیں کیا وہ کھلا ہے، اس کو فکس کریں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ جو متعین نہیں کیا اللہ نے، مثال کے طور پہ اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، نفلی نماز پڑھو، اب نفلی نماز کا وقت فکس نہیں کیا، لیکن اگر وہ کہے کہ روزانہ 3 بجے یہ فلاں 2 نفل پڑھنے ہیں، تو یہ بدعت ہے جو آپ فکس کر رہے ہیں۔ ویسے آپ پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، لیکن فکس کریں گے۔ ہاں پھر یہ کہتے ہیں جی کہ پھر سوموار کو ہر فجر کو آپ درس کیوں دیتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو ثواب کی نیت سے کی جائے۔ اگر آپ سوموار کی صبح درس فکس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ ثواب نہیں ہوتا، آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم صرف سوموار کا ہے، جو مولوی درس دیتا ہے، جو خطیب درس دیتا ہے، اس کے پاس ٹائم صرف سوموار کا ہے، اس وجہ سے صرف سوموار کو رکھ لیتے ہیں۔ یا پھر یہ کرتے ہیں کہ جی روزانہ رکھیں گے تو پھر مسئلہ ہی ہوگا، میں ویسے ہی سوموار کا رکھ دیتا ہوں، لوگ آئیں گے نہیں روزانہ اگر درس رکھیں گے تو ایک دن رکھنا ہے تو ایک دن ویسے ہی انہوں نے کہا چلو سوموار رکھ دیتے ہیں یا اتوار رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیتے ہیں۔ اب اگر اس کے پیچھے نیت، اس فکس کرنے کی اس کے پیچھے نیت ثواب نہیں ہے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نیت ہے کہ جی میں ٹائم مجھے رات کو آسان ہوتا ہے تو میں رات کو نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو 3 بجے میرے پاس ٹائم فارغ ہوتا ہے، میں روزانہ 3 بجے نفل پڑھوں گا، یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ آپ کی اس وقت فراغت ہے، یہ ثواب نیت نہیں ہے۔ بدعت ہوتی ہے جب نیت ثواب ہو۔ اگر آپ کی نیت ثواب نہیں ہے، آپ کسی چیز کو بھی فکس کر رہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اللہ نے فکس کر دی ہیں وہ تو فکس ہیں، ان سے چینج نہیں کر سکتے، اور جو چیزیں اللہ نے فکس نہیں کی عبادات میں ان کو فکس نہیں کر سکتے۔ ہاں اوپن ہے، کھلا ہے، آپ کے اپنے کو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپ کا ٹائم فکس ہو جاتا ہے، آپ کے دنیاوی معاملات کی وجہ سے کہتے ہیں جی کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے میں 4 پڑھوں گا، دوسرا کہتا ہے میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے میں روزانہ 10 نفل پڑھوں گا، تیسری میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے میں اللہ اکبر کی 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ پڑھوں گا، دوسرے کہتے ہیں میں 100 دفعہ پڑھوں گا، ایک کہتا ہے میں 10 دفعہ پڑھوں گا۔ تو اپنے ٹائم کے لحاظ سے فکس کر لیتا ہے تو 10 فکس کر لے، 100 فکس کر لے، 1000 فکس کر لے، فکس کرنے میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں یہ 10 فکس کر رہا ہوں کہ 10 کی وجہ سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو پھر مجھے دلیل دینی پڑے گی، کوئی حدیث دکھانی پڑے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں اپنے اس کے اوپر کچھ بھی چیز فکس کر سکتا ہوں، وہ بدعت نہیں ہے۔ اپنے تجربے پہ بھی کوئی چیز فکس کر سکتا ہوں، اپنی کسی اور چیز پہ میں ایک ٹائم فکس کر لوں اپنی دنیاوی معاملات کے لحاظ سے، آسانیوں کے لحاظ سے، تو وہ بدعت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔